پھر جنازے یا قبر پر پھولوں کی چادریں ڈالنا یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ نہ ہو تو بس سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ ہی نہیں ہوا شاید۔ قبر پر پھولوں کی چادر ڈالنے کا بھی ایک رواج چل پڑا ہے، تجہیز و تکفین کے اعمال میں سے ایک عمل سمجھا جاتا ہے۔ قبر پر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن، سنت، صحابہ، ائمہ مجتہدین ان میں سے کسی سے بھی یہ امور ثابت نہیں ہے۔ بدعت ہے، ناجائز ہے، کیوں کیا جائے؟ جنازہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کا بھی ایک رواج بن گیا ہے، آسانی سے یہاں مرا ہے کوئی وہاں اپنے گاؤں ضرور جائے گا۔ جہاز کے اخراجات، بسوں کے اخراجات، ایمبولینس کے اخراجات خوب برداشت کیے جاتے ہیں۔ حد شرعی سے تجاوز ہے۔ مستحب یہ کہ جس شخص کا جہاں انتقال ہوا اسے وہیں دفن کیا جائے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر دفن کرنے کے لیے لے کے جانا خلاف اولیٰ ہے، بشرطے وہ دوسرا مقام 1-2 میل سے زیادہ دور نہ ہو۔ اس سے زیادہ دور ہو تو میت کو دوسری جگہ لے جانا جائز ہی نہیں ہے۔ دفن کرنے کے بعد کھود کر لے جانا بھی دیکھا گیا ہے، تو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، ہر حالت میں ناجائز ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو فقہ حنفی میں نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے میت کا سامنے موجود ہونا شرط ہے، بغیر اس کے نماز جنازہ درست نہیں۔ اب غائبانہ نماز جنازہ کا بھی رواج چل پڑا ہے، فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے حنفی مسلک رکھنے والوں کو اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ نماز جنازہ مقرر پڑھنا، ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ میت پر بار بار جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ عموماً ایک وقت میں ہوتی ہے، ایک میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کیا جائے، اس وقت دونوں شہروں میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ مقرر پڑھنا بدعت ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر دوسروں نے نماز جنازہ کی نماز پڑھ لی اور خود ولی بھی ان کے پیچھے نماز جنازہ نہ پڑھی تو اس کو دوبارہ پڑھنے کا حق ہے۔ اچھا، نماز جنازہ کے فوٹو بھی کھینچتے ہیں آج کل، خوب تصویریں کھنچ رہی ہوتی ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں، تو دور حاضر کی بہت بڑی لعنت ہے۔ نماز جنازہ کے فوٹو اخبار میں شائع کیے جاتے ہیں، سوئم 40ویں کی تصویریں لگا کر کارڈ بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ فوٹو میں ممتاز شخصیات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ تصویر کشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی بہت عام سی کوتاہی اتنی عام ہو گئی ہے۔ روزمرہ کے عام زیر استعمال کے جوتے ہوتے ہیں، ان کے اوپر قدم رکھ کر اگر اتار دیا ان کو، اول تو پہن کر ہی پڑھ لیتے ہیں، اگر ان کو اتار دیا تو اسی کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جوتے پاک بھی ہیں نہیں۔ البتہ اگر جوتے پہنے نماز جنازہ پڑھی جائے تو ضروری ہے کہ جوتے اور زمین کے اندر اور نیچے کی دونوں جانبیں پاک ہوں، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر جوتوں سے پیر نکال کر اوپر رکھ لیے تو یہ ضروری ہے کہ جوتوں کا اوپر کا حصہ جو زمین سے جو پیر سے لگا ہوا ہے وہ پاک ہو، اگرچہ نیچے کا حصہ ناپاک ہو، اگر اوپر کا حصہ بھی ناپاک ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، میت کے فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز جنازے سے فارغ ہو کر میت کا منہ کھول کر اس کا فوٹو کھینچتے ہیں یا کھنچواتے ہیں تاکہ یادگار رکھیں۔ یاد رکھیے کہ تصویر کشی تو ہر صورت میں حرام ہے، تو میت کا فوٹو لینا بیچاری منع ہی نہیں کر سکتی، اگر وہ زندگی میں نہیں کھنچوا رہا تھا بندہ یا کھنچوا رہی تھی، اب مرنے کے بعد لے رہے ہیں، تو دونوں کھنچنے والے اور کھنچوانے والے جو کہنے کہ ہاں بھائی کھینچ دو ان کی تصویریں، دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔